ہے وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ابھی تو انہوں نے آئی ایم ایف کے وہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آپ اور بڑھائیں, گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ انکریز کریں, وہ تو ابھی آئی نہیں ہے. ہوگی ری ہیبلیٹیشن بھی ہوگی. اس میں جو ایک دو چیزیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ملٹی لیٹرل سے زیادہ تر دے رہے ہیں, تو انہوں نے جو کہا تو کسی نے نہیں ہے, لیکن آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ یہ اس کو لنک کر دیں گے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام کریں گے تو یہ پیسے ملیں گے, اگر نہیں کریں گے تو نہیں ملیں گے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ورلڈ بینک وغیرہ کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ پیسے جو ہیں یہ 50% ہیں. ان کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جو $1 انہوں نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو $1 کے روپے بھی جو ہیں وہ بھی مہیا کرنے پڑیں گے. تو آپ کے پاس اس وقت فسکل سپیس تو امیڈیٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف آلریڈی کہہ رہا ہے کہ آپ فسکل ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں جو کہ آپ کے اہداف سے زیادہ ہے. تو آپ کو اور روپے جو ہیں ٹیبل پہ رکھنے پڑیں. وہ آپ کا شارٹ ٹرم میں تو وہ پیسے آپ کے پاس فسکل سپیس ہوگی نہیں. تو ان ڈالرز کی امیڈیٹ جو وصولی ہے وہ مجھے اس میں شک ہے کہ یہ زیادہ نہیں ہوگی. لیکن دو ایسے ممالک ہیں جنہوں نے آپ کو ایک قسم سے ایڈیشنلٹی دی ہے. ایک کنگڈم آف سعودی عربیہ جنہوں نے $1 بلین کہا ہے, وہ بھی انہوں نے تیل کی مد میں کہا ہے. لیکن دوسرا ہے آپ کا یو ای جو جس نے $1 بلین ایڈیشنلٹی ابھی کہی ہے. تو یہ آپ کے اس وقت انفلوز آ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو ریزروز وہ ڈکلائن کر رہے ہیں, $3 بلین پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو پیمنٹس کے لیے اور پیسے چاہیے ہوں گے. آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے جو اپنے یہ جو السیز وغیرہ سارا کچھ جو ہے روکا ہوا ہے. اس سے جو ہے وہ اسٹریٹس میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. مطلب جو جن لوگوں کا سامان باہر پڑا ہوا ہے, مطلب ڈاک پہ پڑا ہوا ہے, وہ اس میں ڈیمریج لگ رہا ہے, اور وہ ڈیمریجز اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ اصل پرائس سے زیادہ ڈیمریجز ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ابھی مطلب پروٹیسٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے سامنے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. دوسری طرف سے ایک اور جو خبر ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز ڈکلائن کر رہی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس ڈکلائن کر رہی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز کے کل نمبر آئے ہیں جو کہ 19% جو ڈکلائن کر گئی ہیں پچھلے سال دسمبر سے, اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ دسمبر میں 17% ڈکلائن کر گئے ہیں پچھلے سال سے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی گھر کے بیچ میں اگر آپ کی انکم گرنا شروع ہو جائے تو یہ جو انورڈ آپ کے ڈالرز آ رہے ہیں یہ اگر گرنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ اس کو ڈیٹ کے ساتھ مطلب آپ قرضہ لے کے اس کو پورا کرنا شروع کر دیں, تو کتنی دیر تک آپ قرضہ لیتے رہیں گے؟ تو آپ کا ایک نہ ایک دن جو ہے وہ بالکل بینکرپسی تو ہوگی. اب میں اگر اس کو اس طریقے سے دیکھوں کہ یہ جو وجہ اس کی کیا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے. ہم نے آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. آج بھی میں نے دیکھا کہ 3 فیکٹریاں تو بڑی والی بند ہو گئی ہیں. ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں 5 سے 7 ملین لوگ جو وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کی مطلب سینکڑوں جو ہے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اور بھی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو ایک جب نیگیٹو گروتھ ہوگی اکانومی میں یا سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گا تو یہ تو ویسے ہی ہوتا جائے گا, کیونکہ آپ کے قرضے تو آپ نے دینے ہیں واپس, تو آپ کے پاس انکم نہیں آ رہی اور آپ کے قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. اب ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی ڈار صاحب نے بینک ڈپازٹس کے بیچ میں, جس کو انہوں نے بعد میں کلیریفائی بھی کیا, لیکن ان کو سوچ سمجھ کے یہ ایسی باتیں کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ 1998 میں حبیب بینک کا پریزیڈنٹ تھا جب انہوں نے فریز کیے تھے یہ اکاؤنٹ, اور اس کے بعد پھر 10 سال تک لوگوں نے اعتماد نہیں کیا تھا. اور مجھے خوشی ہے کہ ڈار صاحب نے بڑی ایک کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس کو اس طرح ہم نہیں کریں گے. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, اور میں نے 2 بینکس پہ رنز جو ہیں وہ میرے وقتوں میں ہوئے, مجھے بھی کچھ تقریباً 50 سال ہو گیا بینکنگ وغیرہ. ایک یو ای کے بیچ میں جب گلف وار ہوئی تھی تو اس دن ہمارے بینک میں سٹی بینک میں تھا 1/3 حصہ جو تھا نا بیلنس شیٹ کا وہ
جب کوئی عزم لے کر نکلتا ہے تو دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدلتا ہے. دنیا جسے لوٹ سمجھتی ہے ہم اسے ذمہ داری 1/3 حصہ جو تھا نا بیلنس شیٹ کا وہ اڑ گیا تھا. لوگ آئے تھے, انہوں نے کوئی میلوں کی قطاریں تھیں اور انہوں نے ڈالر لینا شروع کر دیے. ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کیا؟ ہم نے کہا یہ لیں, آپ نے ڈالر مانگے ہیں, یہ آپ کے ہیں, یہ لیں. بائی دی وے اور بھی آپ کے ڈالر پڑے ہیں, وہ چاہیے تو وہ بھی لے کے چلے جائیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ تو بالکل کانفیڈنٹ ہے, انہوں نے دوسرے تیسرے دن واپس آ کے ڈپازٹ کرنا شروع کر دیے. آج ہم نے جب لوگوں کو روک رہے ہیں اور ان کو پیسے ان کے نہیں دے رہے, تو میں بینکوں کو یہ کہوں گا کہ جناب والا اس طرح کریں گے تو آپ کانفیڈنس لیول لوگوں کا شیٹر کر دیں گے. تو آپ جو وہ مانگتے ہیں ان کو دیں تاکہ وہ پھر وہی واپس لے کے آ جائیں آپ کے پاس. یہ ایک دفعہ ادھر ہوا تھا, ایک دفعہ BCCI کی وجہ سے بینکس پہ رن ہوا تھا, تب بھی یہی ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنا یہ لوگوں کو یہ ڈرائیں نہیں, اور یہ جو ہے ان کو جو پیسے ان کو چاہیے وہ دے دیں. وہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں یہ سارا یہ طوفان ہے یہ تھم جائے گا. اب چلتے ہیں انفلیشن کی طرف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ SPI کل آئی ہے اور وہ آئی ہے 32% پہ, 31.75. یہ 28% پہ چلی گئی تھی, 45% سے گر کے یہ 28 پہ چلی گئی تھی. یہ واپس آنا شروع ہو گئی, اوپر جانا شروع ہو گئی. اور یہ CPI بھی ایسے ہی ہوا ہے, وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو انفلیشن ہے وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ابھی تو انہوں نے IMF کے وہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں آپ اور بڑھائیں, گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ انکریز کریں, وہ تو ابھی آئی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ حشر ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں, جسے حفیظ پاشا بھی ایگری کرتے ہیں, کہ یہ اگر آپ کا پروگرام آ بھی گیا تو یہ 35% تک تو چلی جائے گی, اور دوسری چیز اگر نہیں آیا تو یہ انفلیشن 50% پہ چلی جائے گی. تو یہ لمحہ فکری ہے عام آدمی کے لیے, کیوں عام آدمی دیکھ رہا ہے وہ آٹے کی قیمت جو ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے کو تقریباً مطلب کنٹرول تو 55 روپے کلو تھی لیکن 65 روپے تک ہوتی تھی, وہ آج 150 160 روپے جو ہے وہ کلو پہ چلی گئی ہے. اور یہی حالات جو ہیں وہ گھی کے ہیں اور باقی چیزوں کے ہیں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو کہ میں کیا کرتا تھا ہر ہفتے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی جس میں یہ فوڈ پرائسز وغیرہ یہ کموڈٹی پرائسز کو ہم لوگ پورے پاکستان میں ہر پروونس میں کیا ہو رہا تھا اور اس کی جو ایک کوارڈینیشن ہم کرتے تھے. اس پورے 9 مہینوں میں انہوں نے اس کی صرف 2 میٹنگیں کی ہیں, میں ہر ہفتے کیا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیورنگ دیٹ 1 ایئر جب میں تھا, ہماری جو انٹرنل انفلیشن تھی فوڈ انفلیشن اس کو آلموسٹ ہم نے فلیٹ کر کے رکھ دیا تھا. آپ فگرز دیکھیں.